عقیدہ توحید جو ہے اس پر ہماری آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، اللہ ایک ہے۔ اللہ ہر لحاظ سے، یہ جو لفظ ایک ہے نا، الف یا اور کاف کشک والا، یہ بھی مخلوق ہے۔ یہ الف کی جو شکل ہے یہ شکل بھی مخلوق ہے، یا کی شکل، یا کے 2 نقطے، یہ بھی مخلوق ہے۔ اس کی ڈیزائننگ، رسم الخط، یہ بھی مخلوق ہے۔ یہ ایک ہم کہتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے، ورنہ رب ذوالجلال کو اس لفظ ایک کی بھی حاجت نہیں۔ اللہ ایسا ایک ہے۔ یہ ہم گنتی کا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں 3 2 اور پیچھے جاتے جاتے 1 پہ آتے ہیں، تو یہ ہمارے نالج میں اول تا آخر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ایک سے پہلے 0 تو ہوتا ہے، ایک سے پہلے 0 تو ایک کا لفظ، ایک کا عدد، ایک کا ہندسہ جو ہم بول رہے ہیں وہ اپنی سمجھ کے لیے بول رہے ہیں، ورنہ خالق کائنات کی جو ذات مقدسہ ہے وہ اتنی منزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ماورا ذات ہے کہ رب ذوالجلال کو اس لفظ ایک کی نہ شکل کی ضرورت ہے، نہ اس عدد کی ضرورت ہے، نہ اس ہندسے کی ضرورت ہے کہ یہ ہندسہ ہوگا تو رب کو ایک کہا جائے گا، نہیں، رب اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اور اس پر قرآن مجید برہان رشید کی ویسے تو سینکڑوں دلیلیں ہیں، لیکن قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے۔ یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں کبھی کبھی رب ذوالجلال اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے ڈائریکٹ، اور کبھی کبھی ڈائریکٹ نہیں کرتا، اللہ گفتگو اپنے محبوب کے ذریعے کرتا ہے۔ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے وہ بھی سینہ مصطفیٰ پہ ہی نازل ہوتی ہے، اور جو اپنے محبوب کی زبان سے کرتا ہے وہ بھی حضور کے سینے پہ نازل ہوتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو گفتگو رب بندوں سے ڈائریکٹ کرتا ہے، گفتگو وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی ضروری ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ پکارتا ہے ایمان والوں کو، اس وقت بھی بات بڑی اہم ہوتی ہے، بات اس وقت بھی کلام اللہ کی ہوتی ہے، بات اس وقت بھی اللہ کی ہوتی ہے، بات اس وقت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی شان کے مطابق اللہ کی زبان سے ہی نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کو یہ فرماتا ہے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ساتھ گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس بات کی ویلیو، اس بات کی ایبلٹی، اس بات کی اہلیت، اس بات کی اہمیت، اس بات کی افادیت، اس بات کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے جس وقت اب قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے۔ اللہ خود کہہ دے تو کسی کو شک ہے، لیکن خود کیوں نہیں کہا؟ سنیں، رب کو کسی نے دیکھا نہیں، محبوب کو دیکھا، رب کسی کے سامنے آتا نہیں، رب کسی سے ملاقات کرتا نہیں۔ اب کوئی ایسا چاہیے تھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، میں جو تمہیں آج بات کر رہا ہوں اتنی پکی ہے، اتنی پکی ہے، پتھروں کی سختی بھی اتنی مضبوط نہیں، نہ لوہے کے اندر اتنی مضبوطی ہے، نہ فولاد کے اندر اتنی مضبوطی ہے جتنی یہ بات مضبوط ہے۔ کیا؟ سب نبیوں نے جب اللہ کے بندوں کو آ کے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، تو سب نبیوں نے رب کو دیکھا ہوا نہیں تھا، نہ رب نے سب کو کہا کہ تم کہہ دو۔ لیکن جب باری محبوب کی آئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب تم کہہ دو، تم نے تو دیکھا ہوا ہے نا، تم نے تو دیکھا ہوا ہے نا، میں کہتا ہوں بندوں سے، لیکن تم سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ تم نے مجھے دیکھا ہوا ہے، تو سب نے مجھے منوایا ہے، لیکن سب نے مجھے دیکھے بغیر منوایا ہے، اور جو آپ مجھے لوگوں سے منوائیں گے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بھی انجیل برناباس کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ پاک نے جب اپنی قوم کو یہ کہا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میں اس کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، نام اس کا احمد ہوگا، تو قوم نے انکار کیا۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرمانے لگے بنی اسرائیل کو کہ اللہ کے بندو تم احمد نبی کا انکار کر رہے ہو، ہمیں جو نبوت ملی ہے وہ ان کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے ملی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک جلسہ کیا تھا توحید کا، تو رب نے پوچھا تھا سب سے
अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो हम सारे खामोश थे, नबी होने के बावजूद हम सब खामोश थे। तो उस वक़्त एक ज़ात ऐसी थी जिसने सबसे पहले कहा क़ालू बला। तो जब उन्होंने बला कहा कि जी हाँ आप हमारे रब हैं, तो हमने रब को देखा नहीं, हमने उनके बला को सुन के बला कहा। तो जिनकी बला को सुन के सारे नबी बला कहें, उस बला वाले को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। अब उधर बला है, इधर कुल है, उधर तौहीद है, इधर रिसालत है, दिखानी रिसालत है, मनमानी तौहीद है। दिखानी अपने महबूब की महबूबियत है, मनमानी तौहीद है। दिखाना जलवाए मुस्तफ़ा है, मनवाना जलवाए खुदा है। करवानी इताअते मुस्तफ़ा है, मनवानी इताअते खुदा है। क्या बात, माशाअल्लाह। बात समझ आ गई? तो फ़र्क है, दूसरे अंबिया में और आका करीम में फ़र्क है। अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप कह दे हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब ये जो है ना अहद, ये जुमला बोलने पे कत्ल भी हुए, ये जुमला बोलने पे शहादतें भी हुई, ये जुमला बोलने पे बिलाल को तपती रेतों पे भी लिटाया गया। क्या कसूर था बिलाल का? अहद 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 ही कहते थे ना, तो वो ये है कुल हुवल्लाहु अहद। तो हज़रत बिलाल हबशी अपने जिस्म में सुराख करवा के और अपने जिस्म के ऊपर गरम पत्थर बर्दाश्त करके और अपने जिस्म के पुर्जे पुर्जे करवा के और अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान करवा के नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम बन के अहद अहद पुकार के क़यामत तक आने वाली आका करीम की उम्मत को ये दरस दे रहे हैं कि तौहीद को न छोड़ना, अगरचे तुम्हारी बोटी बोटी हो जाए। और आज हमने अकीदा तौहीद को ऐसे ही कुल हुवल्लाहु अहद, ये कुल हुवल्लाहु अहद में जो अहद है, ये अहद बिलाल की ज़ुबान पे थी। इसी अहद अहद पुकारने की पादाश में इतनी सख्तियाँ झेलनी पड़ी, लेकिन जब कोई बंदा बड़ा काम करता है उसको इनाम भी बड़ा मिलता है। जब बिलाल ने तपती रेतों पे अहद अहद कहा, जब बिलाल ने तपते पत्थरों पे लेट के अहद अहद कहा, जब बिलाल ने हालत बुखार में चक्की चला के अहद अहद कहा, जब बिलाल ने मंडियों में बिक के अहद अहद कहा, जब बिलाल ने मक्का की गलियों में, मदीना की गलियों में और उन अरब के शिर्क और बिद्दत के भरे हुए माहौल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मनों के सामने आंखों में आंखें डाल के अहद अहद कहा, तो रब ने फिर नतीजा ऐसा दिया कि जिस ज़ात को बिलाल अहद अहद कह रहा था, उस ज़ात ने बिलाल को अपने घर के ऊपर खड़ा कर दिया कि तुम मुझे पुकारते हो तो मेरे घर आ जाओ, तुम मुझे पुकारते हो तो मेरे। तो तौहीद का समरा, तौहीद का फल, तौहीद को बयान करने का वो ये है कि रब उस बंदे को अपने घर की बुलंदी पे खड़ा कर देता है।